یہ چھت پڑ رہی تھی اسی قاسم ہال کی جہاں بیٹھے ہیں میں اور میرے مخلص میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، میاں طارق صاحب وہاں سامنے بیٹھے ہوئے تھے، سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحب گزرے، سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لفٹیں لگی ہوئی تھی، یہ چھت کی بھرائی ہو رہی تھی جہاں آپ بیٹھے ہیں، وہاں سامنے بیٹھے ہوئے تھے گلی میں۔ رات دیر ہو گئی، ایک صاحب آئے، او حضرت صاحب آپ یہاں بیٹھے ہیں کیسے؟ میں نے کہا تسبیح خانے کی چھت۔ اچھا بیٹھ گیا۔ میں کہا کہاں رہے اتنا عرصہ؟ وہ کسی بہت بڑے سیاسی لیڈر کے دائیں ہاتھ تھے۔ بس جو اس نے غم کی کہانی سنائی نا، اس نے مجھے دکھ کی کہانی سنائی کہ میرے ساتھ ہوا کیا، اور میرے گھر میں اس وقت روٹی اور اس گھر میں پانی اور گھر میں زندگی، میری ہر چیز برباد ہو گئی، میری ہر چیز ختم ہو گئی، میں ہر چیز میں خالی ہو گیا ہوں، میرا پاس کچھ نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ رزق ہے، نہ چیزیں ہیں، زندگی کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ اور رونے بیٹھا۔ اور میں نے کہا عروج کا کوئی کہانی سنائے؟ کہنے لگا عروج یہ تھا اس دور میں جب 100 روپے ایک بندے اور کوئی میں نے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، اس کو دیکھا نہیں سنا ہے۔ کہنے لگے 100 روپے کا نوٹ ہوتا تھا بڑا، 100 روپے کا نوٹ، میں 100 روپے کے نوٹ کو سگریٹ کے اوپر ڈال کے اسی کو جلا کے سگریٹ پیتا تھا۔ 100 روپے کا نوٹ نا، سگریٹ کے اوپر اس کو تہ کرتا تھا، یعنی اس کے اوپر لپیٹتا تھا، اور لپیٹنے کے بعد اسی کا سگریٹ پیتا تھا، اور روزانہ 500-600 روپے میں ایسے ہی ہار جاتا تھا، 500-600 روپے، اور جو آتا تھا جیب میں جتنے ہوتے تھے اس کو دیتا تھا۔ کسی نے کہا فلاں چیز کھلانی ہے، مال چیزیں کھلاتا تھا، دولت تھی، مال تھا، بڑے بڑے افسر فلاں نام لیے، وہ میری ایک ٹیلی فون ہوتا تھا، اسی کال پہ دوڑے آتے تھے، زندگی میں یہ تھا، پر آج کچھ نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، ہر چیز لپٹ گئے، اور زوال آ گیا، اور زوال بھی اتنا آیا کہ زوال کی انتہا ہو گئی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ صاحب مجھے ملے، تو اچانک ملے تو مجھے آ کے ملے، میں یہ 7 انڈر پاس نیچے جا رہا تھا، تو مجھے ملے، کیا حال ہے؟ اس کے چہرے، اس کے زندگی پہ خوشحالی کے راز تھے۔ کہنے لگا مرشد رنگ دیا، کہا کہ میں گلیوں کا منگتا ہو گیا تھا، یہ لفظ ہے، گلیوں کا منگتا ہو گیا تھا، قرض لینے والے میرے دروازے پہ تھے، روز کسی سے قرضہ لیتا تھا تو گزران ہوتی تھی، آپ نے رنگ دیا۔ میں کہ کیسے؟ کہنے لگے آپ نے بتایا نہیں تھا، میں نے وہ پڑھا اور خوب پڑھا تھا، دکھیارا اور غم کا مارا۔ جو دکھیارا اور غم کا مارا ہوتا ہے نا، اس کی دعائیں لبوں سے نہیں نکلتی، دل سے نکلتی ہیں، ہونٹوں سے نہیں نکلتی، دل سے نکلتی ہیں۔ یہ لفظ 3 دفعہ دہرائیں دل میں۔ جو دکھوں اور غم کا مارا ہوتا ہے اس کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں، ہونٹوں سے نہیں نکلتی، اور اللہ کے ہاں عرشوں کو جا کے ہلانے کی جو تدبیر ہے وہ دل ہے، ہونٹ نہیں ہے۔ کہنے لگا کوئی زندگی کا عیب نہیں تھا میرے اندر جو میں بیان کروں، بس ہر نماز کے بعد میں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے صرف ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر پڑھی، ایک بار، صرف بس ایک بار۔ میں نے زندگی میں ہر وہ چیز جو زبان بیان نہیں کر سکتی، بس اس نے کہا زبان بیان نہیں کر سکتی، آج عالم یہ ہے کہ میرے دل میں سوائے خیر کے، میری زبان پہ سوائے خیر کے، میری آنکھوں میں سوائے خیر کے، میری تنہائیوں میں سوائے خیر کے، دل میں، زبان میں، آنکھوں میں، جذبوں میں، تنہائیوں میں سوائے خیر کے کچھ ہے ہی نہیں۔ اور اس خیر کی بنیادی وجہ یہ ہے میں صرف نماز کے بعد ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر پڑھتا ہوں، اور یہ چیز تحفہ مجھے، یہ موتی مجھے عبقری تسبیح خانے سے ملا تھا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، اور پھر کیا ہوا اب سنیں، اس کی کیفیت سنیں۔ میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں، میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں،
مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔